السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس قرآن سے ایک آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سچے دین کو دنیا کے سارے دینوں پہ ظاہر فرما دے، سارے دینوں پہ غالب فرما دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ مشرکوں کو بات ناپسند لگے۔ انسان کی زندگی کے بے شمار مقاصد ہیں۔ ایک انسان زندگی گزارتا ہے، اس کا مقصد دولت اکٹھی کرنا ہے، جس کا مقصد دولت اکٹھی کرنا ہے، رات دن وہ اپنی زندگی کی تمام کوششیں اور کاوشیں دولت کو اکٹھی کرنے میں گزار دیتا ہے۔ ایک انسان ہے جس کا مقصد اچھے عہدے پہ فائز ہونا ہے، وہ اپنی زندگی کی تمام تر صلاحیتیں اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ دوسرا انسان ہے جس کا مقصد ایک اچھا گھر ہو، سوسائٹی میں ایک اچھا نام ہو، وہ اپنی زندگی کی تمام تر صلاحیتیں گھر بنانے میں، اس کی تعمیر و ترقی، اس کی توجہ سوسائٹی میں اپنا نام بنانے میں وقف کر دیتا ہے۔ دولت اکٹھا کرنے والا ساری زندگی دولت اکٹھے کر کے گزار گیا۔ دنیا میں بڑے عہدے پہ فائز ہونے والا ساری زندگی محنت کر کے عہدے پہ فائز ہو کے چلا گیا۔ دنیا میں اپنا نام، معاشرے میں اپنی ترقی اور اچھے گھر کی تعمیر و ترقی اور زیب و زینت بنانے والا اپنی زندگی کا مقصد اسی کام میں لگا کے دنیا سے چل بسا، لیکن جب قبر میں جاتا ہے تو حضرت انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، جس مقصد کے لیے میں نے زندگی گزاری وہ تو میری زندگی کا مقصد نہیں تھا۔
پھر انسان پچھتاتا بھی ہے، انسان کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری، اور انسان کہتا ہے کہ اے کاش میں اپنی زندگی کو دولت اکٹھی کرنے میں نہ گزارتا، اے کاش میں اپنی زندگی کو دنیا کے عہدے پہ فائز ہونے کے لیے وقف نہ کرتا، اے کاش میں اپنی زندگی کو دنیا بنانے کے لیے اکٹھی نہ کرتا۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، اس وقت انسان حسرت کرے گا، اے کاش میری زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں زندگی گزار دیتا۔ وہ امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، بادشاہ ہو یا غلام، عربی ہو یا اجمی، ہندی ہو یا سندھی، کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے، کسی بھی زبان اور کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے انسان ہو، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے اپنے رب کے دین سے سچا پیار، اپنے رب کے دین سے محبت۔ اور جو انسان اپنی زندگی اپنے رب کے دین سے وفا کرنے میں گزار دیتے ہیں، جو اپنی زندگی اپنے رب کے دین سے محبت کرنے میں گزار دیتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایمان والو سن لو، پھر دنیا بھی ان کو عطا فرما دیتا ہوں، میدان معاشر میں عزتوں کے تاج بھی انہی کے سر پہ سجا دیتا ہوں۔ ان لوگوں کی شان ہے جن لوگوں نے زندگی دین کی خاطر وقف کر دی۔ اور اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا، رہبانیت یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں لوگ گھر بار چھوڑ دیتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے، جنگلوں میں چلے جاتے، وہاں پہ جا کے پتے کھاتے، گھاس کھا کے گزارا کرتے، دنیا کو چھوڑ دیتے، رب کی عبادت کرتے۔ حضور نے فرمایا میرا دین رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز کو چھوڑ دو، دنیا داری کو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، جنگلوں میں چلے جاؤ، نہیں۔ حضور نے فرمایا اسلام یہ کہتا ہے حضرت انسان دنیا میں بھی رہے، دنیاوی معاملات کو بھی طے کر، کھانا پینا بھی اکٹھا کر، مال و دولت اکٹھے کرنے کے لیے محنت اور کوشش بھی کر، لیکن حضرت انسان تیری زندگی کا جو سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے وہ محمد عربی کے دین کی غلامی ہونی چاہیے، وہ حضور کے دین سے سچا پیار اور حضور کے دین سے عشق ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم بغور دیکھیں اپنے معاشرے میں تو ہمارے معاشرے کی اکثریت حضور کے دین سے دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کسی سے پوچھ لے زندگی کے مقصد جو عرض کر چکا ہوں، ہماری زندگی کے مقاصد یہ بن چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیں گے تو ملے گا کیا؟ باری تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک حسین انداز میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے عرش کا رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ فرمایا مدد تم نے دین کی کرنی ہے، خدا تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم ثابت رہیں گے۔ اگر تم میدان جنگ میں ہو، دنیا میں ہو، قبر زندگی ہو یا پل صراط ہو، رب فرماتا پل صراط میں بھی تمہارا خدا تمہارے قدم کو لڑکھڑانے نہیں دے گا۔ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہیں دنیا میں بھی دین کی استقامت عطا فرمائے گا، قیامت والے دن بھی پل صراط پہ ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ اور ارشاد فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ، فرمایا جو اپنے رب کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ رب کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اپنے رب کے دین کی مدد۔ اور جو خدا کے دین کی مدد کر لے اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی رات کے دولہے، برات آئی، شب صفاف گزاری، صبح تہجد کے وقت مدینے کی گلیوں میں حضرت بلال حبشی اعلان کرتے نظر آتے ہیں اور ایمان والو جس دین نے تمہیں عزتیں دی، جس دین نے تمہیں مٹی میں ذلیل ہونے سے اٹھا کر عرشوں تک پہنچا دیا، آج اس دین کی سربلندی کے لیے حضور کا حکم ہے آؤ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے۔ حضرت حنظلہ پہلی رات کے دولہے ہے، غسل نہیں کیا، جب کانوں میں آواز پڑی پہلی رات کی دلہن سے کہنے لگے مجھے اجازت دو میرے محبوب کا بلاوا آ گیا ہے۔ مسجد نبوی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا بلاوا آیا، غلام حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا اسلام کی سربلندی کے لیے جانا ہے۔ احد کا میدان سج گیا، کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں جب شہدائے احد کے لاشیں اکٹھے کیے، سارے شہدائے احد موجود ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش موجود ہی نہیں ہے۔ قربان ہے اس غیب دان نبی کے جو زمین پہ بیٹھ کے عرشوں کی سچی خبریں دیتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت حنظلہ کا وجود موجود نہیں ہے۔ تھوڑا دیر گزری، چند لمحے گزرے، صحابہ نے دیکھا حضرت حنظلہ کا وجود آسمانوں سے نیچے آ رہا ہے، حضرت حنظلہ کے وجود میں پانی کے قطرے موجود ہیں۔
بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں عرض کرنے لگا، آؤ سنو حضور کے دین سے وفاداری کریں تو ملتا کیا ہے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ تھوڑی دیر پہلے میدان جنگ میں نہیں تھے، شہید ہوئے ہیں، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آسمانوں سے نیچے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غلاموں تمہیں پتہ نہیں تمہارا بھائی رات کو پہلی رات کا دھلا بنا تھا، غسل فرض تھا، ادھر غسل کرنا تھا ادھر محبوب کی اطاعت تھی، تمہارے بھائی نے غسل چھوڑ دیا، نبی کی اطاعت کو نہیں چھوڑا، جلدی سے بغیر غسل کیا آ گیا۔ فرمایا حنظلہ میدان جنگ میں آ کر اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ فرمایا غلاموں، تمہارے بھائی حنظلہ کی یہ ادا تمہارے رب کو اتنی پسند آئی، رب نے عرشوں سے فرشتوں کو بھیجا ہے، فرشتے حنظلہ کو آسمانوں پہ لے گئے ہیں، غسل دے کے زمین پہ چھوڑ گئے۔ یہ حضرت حنظلہ کی شان ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان امام مسلم صحیح مسلم میں لکھے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو جامع ترمذی میں لکھا۔ حضور کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کے فرمان بڑا قابل غور ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بادہ الاسلام غریبا، فرمایا اسلام جب شروع ہوا تھا، اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اسلام غریب تھا، اسلام پردیسی تھا، اسلام اجنبی تھا، اسلام غریب الوطن تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فرمایا ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ اسلام جب شروع ہوا تو اسلام کو ماننے والے تھوڑے تھے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام کے ساتھ وفا کرنے والے تھوڑے رہ جائیں گے۔ فرمایا اسلام کا جب آغاز ہوا، اسلام کو جانتا کوئی نہیں تھا، اپنے گھر میں جگہ کوئی نہیں دیتا تھا، رب نے اسلام کو عزت دی، اسلام پھلا پھولا، گھر گھر میں پہنچا، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضور فرماتے ایک وقت آئے گا اسلام کو اپنے گھروں میں جگہ دینے والے تھوڑے رہ جائیں گے۔ اب حضور کا فرمان سنیے، فرمایا وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، فرمایا جب اسلام کو ماننے والے تھوڑے رہ جائیں، دین کو اپنے گھروں میں جگہ دینے والے تھوڑے رہ جائیں، جب دین اور اسلام کو ماننے والوں کو لوگ دیوانہ اور مجنون اور پاگل کہنے شروع کر دیں، حضور نے فرمایا ان حالات میں جو محمد کے دین سے وفا کرے، فرمایا تمہارا نبی خوشخبری سناتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا، میدان معاشر میں بھی عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا جو دین سے وفا کر لے، دین غریب ہو جائے، دین کو کچھ جگہ نہ دے، دین کے ساتھ کوئی نہ رہے، محبوب خدا فرماتے پھر دنیا میں بھی کامیابی ان کی ہے، میدان معاشر میں جنت بھی انہیں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ آج جس دور میں زندگی ہم گزار رہے ہیں، دین ہم سے وفاداری کا تقاضا کر رہا ہے، دین ہم سے محبت کا تقاضا کر رہا ہے۔ بڑے بڑے بدقسم کے لوگ اور اسلام دشمنوں کے ٹکوں پہ پلنے والے لوگ اسلام کے مخالف بڑی بڑی زبانیں دراز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ملکی حالات اور ملک کی صورتحال کسی بھی ذی شعور انسان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے خدا داد پیارے وطن ملک پاکستان، جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ رکھی گئی، جس کی بنیاد محمد کا قرآن، رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کا دستور خدا کا دین ہے، جس کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ کی بنیاد رکھی گئی، وہ دین اسلام اس پیارے وطن ملک پاکستان میں چاہیے تو یہ کہ حضور کے دین کا نفاذ ہو، حضور کے دین کا بول والا ہو۔ لیکن آج اس پیارے وطن ملک پاکستان میں صورتحال یہ ہے، جو حضور کے دین کا نعرہ لگاتا ہے اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، جو حضور کے دین کا نعرہ لگاتا ہے اسے اسلام دشمن اور کافروں کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ آج اس دور میں ضرورت ہے کہ مسلمان اٹھیں۔ ضروری نہیں کہ ہم میدان عمل میں نکلیں، یارو اگر میدان عمل میں نہیں نکل سکتے، حضور کے غلاموں کے ساتھ نکل کے اپنی جانوں کو قربان نہیں کر سکتے، تو کم از کم جس جگہ پہ خدا موقع دے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر نبی کے غلاموں کی حمایت کا اعلان تو کر سکتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی ناموس رسالت کا مسئلہ، چونکہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ دین اسلام، اسلام سے پیار اور جو اسلام سے محبت کرتے اس کا انعام کیا ہے، آپ نے سنا، خدا اعلان کرے اللہ کے دین کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا رب ان کی مدد کرے گا جو خدا کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں اسلام اجنبی پردیسی ہو جائے، فرمایا لوگوں یاد رکھو جو لوگ اس وقت اسلام سے محبت کریں گے، اسلام کا نعرہ لگائیں گے، اسلام کو ساتھ دیں گے، محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ حضور خوشخبری ان کے لیے سنائیں۔
تو عزیزان گرامی، رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس اور حضور کی عزت کا مسئلہ کتنا حساس ہے۔ اس پیارے وطن ملک پاکستان میں حضور کے گستاخوں کی حمایت کی جاتی ہے، محبوب خدا علیہ السلام کے عاشقوں کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ اسی پیارے وطن ملک پاکستان میں آمنہ کے لال کے گستاخوں کو پروٹوکول اور انعامات سے نوازا جاتا ہے، محمد عربی کے غلاموں کو جیل کی قیدیں اور صعوبتیں برداشت کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس اور عزت کا مسئلہ کتنا حساس ہے۔ آج غلامان مصطفیٰ جس اصل مقصد کے لیے میدان عمل میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تحریک لبیک والوں کا جرم کیا ہے؟ حضور کی عزت کا نعرہ لگایا ہے، آمنہ کے لال کی ناموس کا نعرہ لگایا ہے، محبوب خدا علیہ السلام کے عشق کا نعرہ لگایا ہے۔ اور ہاں ان غلامان مصطفیٰ کا یہی جرم ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو حضور کا گستاخ ہے وہ ہمارا بھی گستاخ ہے، جو آمنہ کے لال کا نہیں وہ امام الانبیاء کا نہیں ہے تو مسلمانوں کا بھی نہیں ہے، جو حضور کا نہیں اس کا ایمان والوں سے تعلق کوئی نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے خاکے بنانے میں ایک صاحب اور باشعور انسان کا بڑا زبردست عالم نظروں سے گزرا۔ اس نے کہا ایک بڑے عہدے پہ فائز آفیسر سے ملاقات ہوئی میری، میں نے اس سے بات کی، میں نے اس سے کہا کہ یہ جو ملکی صورتحال ہے، یہ دیوانے سڑکوں پر نکلے مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے یہ سب فضول اور بکواس ہے، وقت کو ضائع کر رہے، اسلام کے دشمن ہیں۔ میں نے کہا ایک چھوٹا سا جملہ بتا دو، اگر یہی ملک فرانس تیری بہن، تیری بیٹی اور تیری ماں کی تصویریں بنا کر فرانس کی گلی بازاروں میں لٹکائے اور گھمائے، پھر تیرے دل میں فرانس کی محبت کیا ہوگی؟ اس صاحب نے کالم لکھا، بات کو جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ کہنے لگا یہ آفیسر غصے میں آ گیا، لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا مجھے بات سمجھ آ گئی، اس ناداں اور بدبخت کے دل میں ماں بہن بیٹی کی عزت تو ہے، اگر عزت نہیں تو اس محبوب کی عزت نہیں جس کے صدقے خدا نے کونین کو سجایا ہے۔ فرانس کے ساتھ دشمنی کی وجہ یہ ہے، ان بدبختوں نے ملک کی سطح پہ ہمارے امام الانبیاء علیہ السلام کے خاکے بنانے کا اعلان کیا، حضور کے خاکے بنائے گئے، رسول اللہ علیہ السلام کے خاکوں کو شائع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ یار سوچنے کی بات ہے، اگر فرانس مسلمانوں کا دشمن ہو کر امام الانبیاء کے خاکے بنا کر خاکوں کو شائع کرنے میں کسی طرح کی حد تک محسوس نہیں کر رہا، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو کیا یہ محمد عربی کے غلام ان سے دشمنی کرتے ہوئے ڈر رہے؟ اور رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ناموس اور اپنی عزت اور حفاظت کا درس کیسے دیا؟ صحیح مسلم کی حدیث صحاح میں حدیث موجود ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں بیت اللہ کے حرم کو رب نے حرم بنایا، لیکن لوگ اس کو حرم نہیں بناتے۔ فرمایا بیت اللہ کی حدود میں کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام، یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن بھی آ جائے تو دشمن سے جنگ کرنا حرام ہے، کسی جانور کو ذبح کرنا حرام، کسی کا شکار کرنا حرام، کسی درخت کو کاٹنا حرام۔ بیت اللہ کی حدود میں اگر گھاس اگی ہے تو گھاس کو کاٹنا بھی حرام ہے۔ لیکن آؤ حضور کی ناموس میں پہرا دینے والے حضور کے غلاموں سنو، کریم آقا علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے، حضور کا ایک گستاخ جس کا نام ابن خطل ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شان میں نازیبہ الفاظ بکتا ہے۔ حضور سید رحمت للعالمین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب نے آ کر گزارش کی، یا رسول اللہ ابن خطل بیت اللہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ اب حدیث سن چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کی حدود میں دشمن کے ساتھ لڑائی کرنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، حدود تو دور کی بات ہے، یہ ابن خطل خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اقتلہ، فرمایا علی جاؤ ابن خطل جہاں پہ بھی ملے اس کو پکڑ کے قتل کر دو۔ بارگاہ رسالت ماں میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطل خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہیں پہ قتل کر دو۔ احادیث اس بات کی گواہی دیتی ہیں، تاجدار اہل عطا شوہر سیدۃ النساء حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن خطل کو خانہ کعبہ کے پردوں میں پکڑ کے قتل کر دیا، اور قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو اعلان کر دیا، فرمایا یاد رکھو خدا کے گھر کی حدود میں ہر طرح کے دشمن کا قتل معاف ہے، لیکن محمد عربی کا گستاخ ادھر بھی آ جائے تو اس کا قتل معاف نہیں ہے۔ حضور سے اس انداز میں عشق ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھا، حدیث سنے اور اپنے ایمانوں کو پرکھے کہ ہمارا نبی سے ایمان کیسا ہے۔
آج کوئی سیاست کی وجہ سے زبان کو بند رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی کسی پارٹی کی وجہ سے زبان کو بند رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے عہدے کو بچانے کے لیے زبان کو بند رکھ کے بیٹھا ہے، اور کوئی مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے زبان کو بند رکھ کے بیٹھا ہے۔ اور خدا کے بندو، یہ پارٹی، یہ عہدے، یہ مال و دولت دنیا میں رہ جائیں گی، قبر میں کام آئے گی تو محمد عربی کی غلامی کام آئے گی۔ قبر میں پوچھا جائے گا محمد کے غلام دنیا میں زندگی گزارتا تھا، بتا نبی سے وفا کی ہے کہ نہیں کی؟ کریم آقا علیہ السلام کے غلام کے انداز عشق سنیے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھا، حضور کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا، ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، کہا سعد نبی کو چھوڑ، کہا ماں نہیں چھوڑوں گا۔ اب ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، تیسری طرف اسلام ہے۔ حضرت سعد کا دو چیزوں کے ساتھ مقابلہ ہے، ادھر ماں ہے، ادھر حضور کی ذات ہے۔ ماں نے کہا بیٹے جب تک تو نبی کا کلمہ نہیں چھوڑے گا تیری ماں نہ کچھ کھائے گی نہ کچھ پیے گی، مر تو سکتی ہے لیکن کھا پی نہیں سکتی۔ حضرت سعد کی ماں چند پہر بھوکی رہی، عرب کا گرم ماحول، تپتا ہوا صحرا، حضرت سعد کی ماں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ حضرت سعد کو بلایا گیا، کہا سعد تیری ماں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ حضرت سعد جلدی سے آئے، ماں کے پاؤں ملے، ماں کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ حدیث کے الفاظ نے حضرت سعد نے پانی پکڑے، اپنی ماں کو پانی پلانا چاہا۔ اب حالت دیکھیے کتنی نازک ہے، ماں مرنے کے قریب ہے، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے، بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا جب پانی ماں کے منہ کے قریب کیا تو اسلام کی دشمن اتنی ہے، کہنے لگے سعد بیٹے نہیں، جب تک محمد کا کلمہ نہیں چھوڑے گا تیری ماں پانی کے گھونٹ ہی نہیں پیے گی۔ قربان جائیں اپنے نبی کے غلام کے عشق پہ۔ حضرت سعد کہنے لگے ماں بڑی بات ہے تیری، ایک جان کی دھمکی دیتی ہے۔ اب حضور کے غلام کا جملہ سن کے ہر بندہ پکارے اور محبت سے بولے۔ حضرت سعد کہنے لگے لو کانت لکی الف نفس فخرجت منها واحدۃ واحدۃ، فرمایا اماں ایک جان کی دھمکی دیتی ہے، اگر تیری 1000 جانیں ہوں، 1000 بار مرنے کی دھمکی تو دے۔ کہا اماں تجھے 1000 بار مرتے دیکھ سکتا ہوں، محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حضور کے غلاموں نے نبی سے وفا کی ہے، حضور کے غلاموں نے حضور سے عشق کیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام غزوہ بدر میں ہے، صحابہ کی حدیث بڑی ذمہ داری سے پڑھنے لگا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کی گستاخوں کو کسی بھی صورت میں معافی نہیں۔ یارو بات سیدھی سی ہے، آج یہ بدبخت اور نااہل قسم کے حکمران ٹیلی ویژن کی سکرین پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ملک کی حالات کو خراب کیا۔ میں نے کہا حیا آنی چاہیے، یہ غلامان رسول نہتے غلامان رسول۔ پچھلی دفعہ درنا ہوا تو 27 حضور کے غلاموں کو شہید کیا گیا۔ اس دفعہ جتنی شہادتیں ہم تمام احباب کی آنکھوں کے سامنے ہیں، کس کی پولیس ہے، کس کے کہنے پہ پولیس نے فائرنگ کی، ہیلی کاپٹر سے کس کے کہنے پہ فائرنگ کی گئی، حضور کے غلاموں کو کس کے کہنے پہ شہید کیا گیا۔ میں نے کہا ظالموں یہ نازک صورتحال بنی ہے تو تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے بنی ہے۔ جس دن فرانس نے حضور کی گستاخانہ خاکے چھاپنے کا، شائع کرنے کا اعلان کیا تھا، محمد عربی کے غلاموں کو اصول یہ بنتا تھا اسی دن اعلان کر دیتے فرانس سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ان حکمرانوں کو ہم اپنے سر کا تاج تسلیم کرتے۔ یہ ساری صورتحال خراب کیسے ہوئی؟ ان حضور کے غلاموں کو یہی تقاضا ہے نا فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں، اور یہاں تک بکواس کی جاتی ہے۔ تھوڑے سے حالات کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ایک پاکستان کا بدبخت قسم کا انسان ٹیلی ویژن کی سکرین پہ آ کے کہتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ سفارت خانے کو بند کر دیا جائے، سفیر کو نکال دیا جائے۔ میں نے کہا حضور کے غلاموں کو یہ مطالبہ ہی نہیں ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ہمارے حکمرانوں کی تاریخ زیادہ لمبی چوڑی نہیں، چند سال پہلے کی پڑھ کے دیکھ لیں، 1-1.5 سال پڑھ کے دیکھ لیں، جو بکا ہے جھوٹ بکا ہے، جو وعدہ کیا وعدہ خلافی کی ہے۔ وعدہ یہ ہوا تھا، کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں سے بات طے ہوئی تھی کہ فرانس کے سفیر کا اور سفارتی تعلقات کو جو معاملہ ہے قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہیں، وہاں پہ جو اہلیان پاکستان ہیں ان کی بحث ہوگی۔ جس طرف تمام اہلیان پاکستان اور قومی اسمبلی کے اراکین کا فیصلہ ہوگا، غلامان رسول اس فیصلے کو ماننے میں تسلیم کریں گے۔ اب مطالبہ تو صرف یہی ہے، لیکن عزیزان کرام بات کیا ہے؟ حضور کے غلاموں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے پاکستان کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟
اسلام دشمنوں کے ٹکوں پہ پلنے والے لوگ ہیں۔ اسلام کے جو دشمن ہیں ان کو طاقت دے رہے ہیں، ان کو دولت دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں۔ اب جس بندے کو، جس کتے کو ہڈی مل جائے، اس کتے کو کسی کی جان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جس کتے کو ہڈی مل جائے اس کو کسی کے مالی جانی نقصان سے کوئی غرض نہیں۔ اگر 28 کے بجائے 2800 بھی غلامان محمد شہید ہو جائیں تو ان کو پرواہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آؤ اسلام سے وفا کرو، اپنے نبی کے دین سے وفا کرو۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے امت کو درس کیسا دیا؟ صحاحت تک حدیث محبوب خدا علیہ السلام جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں حضور کے ایک صحابی ہیں، آنکھوں سے نبینا ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک عورت رہتی تھی، حضور کی شان میں ہجی کیا کرتی تھی، یعنی محبوب خدا کی شان میں گستاخی والے اشعار بکتی۔ یہ آنکھوں سے نبینا صحابی حضور غزوہ بدر میں، نبینا اتنے ہیں کہ حضور ساتھ نہیں لے کے گئے، انہوں نے مدینے میں رہ کے منت مانگی، کہا یا اللہ اگر تیرے محبوب بدر سے زندہ واپس آ جائیں، صحیح سلامت واپس آ جائیں تو محمد کا غلام یہ منت مانگتا ہے، حضور کے جو گستاخ ہے اس کو قتل کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ نبینا صحابی کو خبر ملی، مسلمانوں مبارک ہو، ایک صحابی نے آ کے مدینے میں اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بدر کے میدان میں رسول خدا علیہ السلام شادبان ہیں، حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حیات سرمدی عطا کی ہے، حضور زندہ و جاوید ہیں۔ یہ صحابی رسول رات کو اپنے گھر سے نکلے، اس گستاخہ کے گھر میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے سینے کے ساتھ اس کا دودھ پیتا بچہ لپٹا تھا۔ نبینا ہے لیکن حضور کے عشق کی بینائی اتنی تیز ہے کہ نبینوں کو بھی نظر آ جاتا ہے۔ یہ نبینا صحابی فرماتے میں نے اس بچے کو پیچھے کیا، تلوار پکڑی، اس گستاخہ کی گردن پہ رکھ کے فرماتے رب کعبہ کی قسم اس وقت تک میں نے تلوار کو پیچھے نہیں کیا جب تک اس کی گردن جدا نہیں ہو گئی۔ آسیہ ملونہ کو کس نے پاکستان سے پروٹوکول دے کے رہا کیا؟ کس نے آسیہ ملونہ کو پروٹوکول کے ساتھ پاکستان سے نکالا؟ کس حکومت اور کن بدبختوں نے غلامان مصطفیٰ غازی ممتاز حسین قادری کو سولی پہ چڑھایا؟ کن بدبختوں نے حضور کے گستاخوں کی حمایت کی اور کن محمد کے غلاموں نے سڑکیں پہ آ کے حضور کی غلامی کا نعرہ بلند کیا؟ یہ نبینا صحابی فرماتے اس وقت تک تلوار پیچھے نہیں کی جب تک اس بدبخت عورت کی گردن جدا نہیں ہو گئی۔ فرماتی خبر مجھے تھی، میرے خدا کو تھی۔ اب سنیں گا ذرا حضور کو محبت کتنی ہے، جو حضور کے گستاخوں کا مقابلہ کرے آمنہ کے لال اس سے پیار کتنا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے یہ نبینا صحابی مسجد میں آئے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں، وہ بندہ جس نے غیب میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کی ہو، اگر کسی نے ایسے بندے کو دیکھنا تو اس نبینے کو دیکھ لے۔ صحابی فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا، سلام عقیدت پیش کیا، محبوب خدا فرمانے لگے میری گستاخہ کو قتل کر آیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ نبینا خدا اور اس کا رسول اس سے خوش ہیں۔ فرمایا عمر وہ کام تو بھی نہیں کر سکا جو خدا نے اس نبینے سے کام لے لیا۔ حضور کا گستاخ خانہ کعبہ کے پردوں میں ہو معاف نہیں ہے، حضور کا گستاخ عورت کی صورت میں ہو، بچہ دودھ پیتا ہو، معاف نہیں ہے۔ کعب بن اشرف حضور کا گستاخ محبوب خدا اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں، فرمایا کون ہے جو میرے گستاخ کو قتل کر کے آئے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کیا حضور اس کا انجام میں پورا کر کے آتا ہوں۔ گئے، رات کے اندھیرے میں گئے، اس کے گلے کی چھت میں پہنچے، اس کو قتل کیا، گردن کو کاٹا، جب وہاں سے بھاگے کلے سے نیچے گرے، ٹانگ ٹوٹ گئی، محبوب خدا کی بارگاہ میں آئے، حضور اپنے غلام کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور سرکار فرما رہے خدا اور اس کے رسول کی مدد کر آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا مقدس لعاب اپنے صحابی کی پنڈلی پہ لگایا، صحابی فرماتے میری ٹانگ ایسے ہوگی جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ عزیزان گرامی گستاخ رسول کسی بھی روپ میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، معافی نہیں ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ مبارک کا درس صرف یہی ہے، کسی بھی روپ میں رہو، کسی بھی جگہ پہ رہو، کسی بھی عہدے پہ رہو، خدا کے لیے ہر حالت میں حضور کے دین سے پیار کرو، نبی عزت کا نعرہ لگاؤ، حضور کی ناموس پہ پہرا دو، اور آج کے خطبہ جمعۃ مبارک میں پھر گر گڑا کے دعا کرنا یا اللہ تیرے محبوب کے وہ عاشق جن کو اپنے مال جان کی پرواہ نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے اتنے جوان شہید ہو گئے، اس کے باوجود رشتہ داروں کو کال کر کے وائس میسج کر کے کہتے ہیں دعا کرنا اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا کرے۔ میں نے کہا غلاموں، دونوں ہاتھوں سے اسلامی عقیدت پیش کرنے کو دل کرتا ہے،
تمہاری گرد رات پل کے بچھانے کو دل کرتا ہے۔ تم وہ خوش نصیب ہو جن پہ عرش کا خدا بھی راضی ہے، آمنہ کے لال بھی راضی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ حضور کی جماعت ہے جس پہ حضور کی نظر کرم ہے، حضور جن غلاموں سے خوش ہیں۔ معاملہ صرف یہی ہے، حضور کے گستاخوں سے بائیکاٹ کیا جائے، محمد کے غلاموں سے محبت کی جائے۔ یہ پاکستان کے بیٹے ہیں، پاکستان ہمارا کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ جو چند ٹکوں پہ بکنے والے لوگ، دلال قسم کے لوگ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، آج کوئی مسئلہ بن جائے تو سب سے پہلے پاکستان چھوڑ کے بھاگنے والے یہ ہیں۔ میں نے کہا یہ غلامان مصطفیٰ پاکستان چھوڑ کر جانے والے نہیں، پاکستان میں پلے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں۔ اگر پاکستان کی جان دینے کی ضرورت پڑی تو غلامان محمد ہی پاکستان کی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ یہی حضور کے عاشق ہے جو پاکستان کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ حضور کی امت کو، ہمارے پاکستان کے نااہل حکمرانوں کو اتنی غیرت عطا فرما تیرے نبی کے گستاخوں سے دشمنی کرنے کی جرأت کر سکے۔ حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اور ہاں، جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کے مانگے تو اعلان کرو، کہو تحریک لبیک سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، تحریک لبیک کے ساتھ ہمارا کوئی زمینی یا خاندانی رشتہ نہیں ہے، تحریک لبیک کے ہر غلام ہمارے سر کا تاج ہے۔ کیوں؟ جو بھی نبی کی ختم نبوت اور حضور کی عزت کا نعرہ لگائے گا، آمنہ کے لال کے غلاموں کے سر کا تاج ہوگا۔ نبی کا کوئی بھی عاشق ہے، تحریک لبیک کا ادنا سا کارکن ہے، ہمارے سینے کی جان ہے، ہمارے دل کی دھڑکن اور ہمارے سروں کا تاج ہے۔ عزیزان گرامی، آج اس وقت کی ضرورت ہے کلمہ حق بلند کیا جائے، حق والوں کا ساتھ دیا جائے، حق والوں کے ساتھ چلا جائے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تیرے نبی کے غلام، جان کی پرواہ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کی پرواہ نہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اولاد بھی ہے، پرواہ نہیں ہے۔ اگر پرواہ ہے تو تیرے نبی کی عزت کی، اللہ حضور کے ان غلاموں کو غیبی مدد فرما۔ اللہ تیرے نبی کے غلاموں کے ساتھ یہ جو بدبخت دشمنیاں کرنے پر تلے ہیں، اللہ ان ذلیلوں کو ذلیل و رسوا فرما، اللہ ان بدبختوں کو ذلیل و رسوا فرما، اور رہتی دنیا کے لیے ایسا عبرت کا نشاں بنا، آئندہ کبھی بھی کوئی حضور کے گستاخوں کے ساتھ نرمی کرنے کی ضرورت نہ کر سکے۔ اور ساری زندگی یاد رکھو، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، محبت سے بولو یار، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، من شب نبیًا، من شب نبیًا، من شب نبیًا فاقتلوہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شہیبت ہا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دعا کرتے ہیں جب تک زندگی ہے اللہ ہم سب کو حضور کی عزت کی خاطر اور اپنے نبی کے ناموس پہ مر مٹنے کی اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔